بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری کی ایک طویل روایت کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں جس کا رقم 6552 ہے۔ اس کا ایک بڑا حصہ پڑھا جا چکا ہے۔ یہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رویا، ایک خواب کا بیان ہے۔ یہ پورا باب رسول اللہ کے خوابوں ہی کو جمع کر کے ترتیب دیا گیا ہے۔ اس خواب میں یا اس رویا میں آپ کو بعض اعمال اور ان کی جزا کا مشاہدہ کرایا گیا، یعنی یہ بتایا گیا کہ فلاں فلاں جرائم کتنے غیر معمولی ہیں اور اس کی سزا ممثل کر کے دکھائی گئی۔ جس طرح سے آپ کسی چیز کو کرداروں میں تبدیل کر دیتے ہیں تو اس طرح تبدیل کر کے یہ منظر آپ کو دکھائے گئے۔ اسی میں اب آگے یہ ہے کہ یہ مناظر دیکھنے کے بعد فن تلقنا، ہم پھر اور آگے چلے، یعنی یہ خواب میں ایک سفر ہو رہا ہے تو رسول اللہ نے بتایا کہ پھر ہم اور آگے چلے۔ فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ كَرِيهِ الْمَرَى كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَائِن رَجُلًا مَرَاتًا وَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ يَهُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هَذَا قَالَ لِي انطلق۔ اس میں بھی گویا ایک منظر ہے جو بیان کر دیا گیا ہے، اور وہ منظر یہ ہے کہ پھر ہم آگے بڑھے اور ایک نہایت بدصورت آدمی کے پاس پہنچے۔ یعنی جو پہلے مناظر دکھائے گئے تھے ان کی وضاحت ہم کر چکے۔ پھر ہم آگے بڑھے اور ایک نہایت بدصورت آدمی کے پاس پہنچے، اتنا بدصورت جتنا تم نے کبھی دیکھا ہو۔ یہ رسول اللہ نے اپنا مشاہدہ بتایا۔ اس کے قریب وہ جو بدصورت آدمی تھا، انتہائی بدصورت، اس کے قریب ایک آگ تھی جسے وہ بھڑکا رہا تھا اور اس کے چاروں طرف دوڑتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان سے کہا یہ کیا ہے؟ ہر مشاہدے کے بعد اس میں یہی بیان ہوا ہے کہ یہ پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کہا چلیے آگے چلیے، یعنی ابھی بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ آپ آگے بڑھیں اور پھر دیکھیں کیا ہے۔ اس کی جو وضاحت آگے کی گئی پھر، یعنی اس رویا کے آخر میں جب سوالوں کا جواب دیا گیا تو یہ بتایا گیا کہ اور وہ شخص جو بدصورت ہے اور جہنم کی آگ بھڑکا رہا ہے اور اس کے چاروں طرف چل پھر رہا ہے، وہ جہنم کا داروغہ ہے۔ یعنی پہلے کچھ سزائیں دکھائی گئیں اور پھر بتایا گیا کہ یہ جو بدصورت اور کریہ المنظر آدمی ہے یہ جہنم کا داروغہ ہے جس کا نام مالک ہے۔ یہ قرآن میں بھی آیا ہے اور وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کیا صورت لوگوں کو درپیش ہو جائے گی، تو گویا اس کا بھی مشاہدہ حضور کو اس خواب میں کرا دیا گیا۔ یہ گویا اس طرح کے مناظر کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی حد تک اب خاتمہ ہے۔ اس کے بعد پھر یہی رویا آگے بڑھتا ہے اور فرمایا کہ فن تلقنا فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُتَمَّةٍ فِيهَا مِن كُلِّ لَوْنٍ رَبِيعٍ فَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَيِ الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ لَا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولًا فِي السَّمَاءِ وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانٍ رَأَيْتُهُمْ قَطْ قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هَؤُلَاءِ قَالَ لِي انطلق۔ یہ پھر معاملہ آگے بڑھا، تھوڑا سا آگے بڑھ کے پھر ایک اور منظر سامنے آ گیا، اس کو بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ ہم آگے بڑھے اور ایک سرسبز و شاداب باغ میں پہنچے، یعنی اس کو دیکھنے کے بعد جہنم کے داروغے کو ایک سرسبز و شاداب باغ میں پہنچے جس میں موسم بہار کے ہر رنگ کے پھول تھے۔ اب گویا ایک جنت کا نظارہ سامنے آ گیا۔ اس باغ کے درمیان میں ایک بہت طویل قامت شخص تھا،
یعنی بہت ہی لمبے قد کا شخص تھا، اتنا لمبا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے لیے اس کے سر کو دیکھنا دشوار تھا، یعنی بہت ہی طویل قامت، جو گویا آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ دیکھا تو اس شخص کے چاروں طرف بہت بڑی تعداد میں بچے کھیل رہے تھے، اتنے زیادہ جو میں نے کبھی دیکھے ہوں۔ یعنی درمیان میں ایک طویل قامت شخص، ایک بہت شاداب باغ کے بالکل درمیان میں ایک طویل قامت شخص، اور اس کے گرد بے شمار بچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پوچھا یہ کیا منظر ہے اور یہ سب بچے کون ہیں؟ فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کہا چلیے آگے چلیے، یعنی اس کا بھی یہاں انہوں نے جواب نہیں دیا، اور یہ کہا کہ اس سے آگے بڑھیے اور دیکھیے، آگے ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو پھر آخر میں اس کا بھی انہوں نے جواب دیا ہے، جب خواب اپنے خاتمے کو پہنچ رہا ہے، جواب یہ دیا۔ اور وہ لمبا شخص جو باغ میں نظر آیا وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اب یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ اصلی قد ہے، نہیں، ایک شخص اپنی عظمت کے لحاظ سے جتنا بڑا ہے وہ گویا خواب میں اس طرح طویل القامت صورت میں دکھایا گیا۔ اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رویا یا خواب میں چیزیں کیسے ممثل ہوتی ہیں۔ اور وہ لمبا شخص جو باغ میں نظر آیا وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس سے یہ تصویر ہمارے سامنے آتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام میں، یا اللہ نے جو آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اپنے بندے منتخب کیے ہیں، ان میں ابراہیم علیہ السلام کی حیثیت کیا ہے، یعنی وہ کتنے غیر معمولی، کتنے عظیم شخص ہیں۔ یہاں تک کہ رسالت میں آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنا سر اٹھا کے بھی ان کی عظمت کو نہیں دیکھ پا رہا تھا، یہ صورتحال تھی۔ وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور جو بچے ان کے چاروں طرف ہیں یہ وہ بچے ہیں جو بچپن ہی میں فطرت پر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس میں بھی بڑی خوبصورت تمثیل ہے کہ ابراہیم نے اصل میں خدا کے دین کو اس کی صحیح فطرت پر اپنے پورے وجود سے مجسم کر دیا تھا، یعنی کوئی شائبہ بھی نہیں رہا باقی کہ اس پر انگلی دھری جا سکے۔ دین جو کچھ ہے اور انسان کی جو فطرت ہے اور اس فطرت کا جس طرح ظہور ہوتا ہے، وہ اپنی انتہا سے ابتدا تک اور ابتدا سے انتہا تک، بیج سے درخت تک، اور درخت کے ہر طرح کے پھلوں اور پھولوں تک پوری طرح گویا نمودار ہو گیا تھا۔ تو ابراہیم کی شخصیت کے اس پہلو کو اس طرح بیان کیا کہ وہ اتنے پاک صاف تھے کہ گویا پاکیزگی میں بچے ہی تھے جو ان کے گرد جمع ہو سکتے ہیں، جنہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ راوی نے بیان کیا کہ اس پر بعض مسلمانوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا مشرکین کے بچے بھی ان میں داخل ہیں؟ یعنی ظاہر ہے یہ خیال پیدا ہوا کہ کیا مسلمانوں کے بچوں ہی کو یہ عزت حاصل ہوگی، یا مشرکین کے بچے جن کے والدین نے اللہ کا انکار کیا یا شرک اختیار کیا یا پیغمبروں کا انکار کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مشرکین کے بچے بھی، یعنی بچے تو سب فطرت پر ہیں، اور وہ سب کے سب اسی طرح جمع ہوں گے۔ تو یہ گویا ایک دوسرا مشاہدہ تھا جو کرایا گیا۔ پہلے بعض جرائم اور ان کی سزاؤں کا مشاہدہ ہوا، پھر جنت کیا چیز ہے اس کی ایک تصویر سامنے آئی، اس میں پھر ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو قد میں اتنا طویل دکھایا گیا کہ یہ اندازہ ہو سکے کہ اس وقت امامت کے منصب پر فائز اس ہستی کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، اور یہ کہ وہ جس فطرت کے علمبردار تھے اور جس پر انہوں نے اپنی پوری زندگی بسر کی، اس کا ظہور دکھانے کے لیے گویا بچے سب ان کے گرد جمع ہوئے دکھا دیے گئے۔ ابھی یہ کچھ حصہ باقی ہے، وہ ہم اگلی کسی نشست میں دیکھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔